اگر کوئی شخص کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنا اور رب تعالی سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کا علم حاصل کرے۔ انسان ہدایت کا راستہ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل نہ جائے۔ روحانیت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کے اندر کا تعلق رب سے جڑ جائے۔ ہم اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہوں اور اس احسان مندی کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راستے پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر جبر کرتے ہیں تو اس کا بے پناہ اجر ہے۔ مایوسی انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ رب تعالیٰ کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کو تو مانتا ہے لیکن اس پر بھروسہ نہ ہو۔ سچائی اور دیانتداری کی آواز ہمیشہ بلند رہنی چاہیے، خواہ ایک آدمی ہی ایسا کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا کیوں؟ فرمایا، دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا، قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا، خدا نخواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ تعریف اس رب کی ہے جس کی تعریف کے لائق کوئی ذات نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ حال یعنی موجودہ وقت کی بھی فطرت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ جس نے بھی کسی حال کا خوشی کے ساتھ استقبال کیا، حال نے اسے خوش قسمت بنا دیا۔ شکر گزار کو ہی شکر کی توفیق عنایت ہوتی ہے، ناشکرے کو نہیں۔ جو تمہیں اور تمہارے برے اعمال کو جانتا ہے وہ پکڑ کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا، یہ درگزر کی انتہا ہے۔ بردباری کی حد ہے، اور بردباری بھی کئی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ محنت کی جزا شاہی اور عیش و عشرت کی سزا تباہی ہوتی ہے۔ جب تک تو نے برائی سے باز نہیں رہنا، برائی نے بھی کبھی باز نہیں رہنا۔ برائی کوئی چیز نہیں، تیری کرتوت ہی کا نام برائی ہے۔ جب تم چاہتے ہو اس وقت نہیں، جب وہ چاہتے ہیں تب کام ہوتا ہے۔ آزمائش زندگی کی ایک منزل ہے، اور ہر حال میں صبر کرنا اللہ کی عنایت ہے۔ جد و جہد کوشش کے ساتھ اگر قابلیت بھی ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ کوشش اور جد و جہد قابلیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ نیکی تیری آخرت کا سرمایہ ہے، نایاب اور ضروری سرمایہ، اسے یوں ہی ضائع مت کر۔ ایک پرندہ ہے کہ جب موج میں آ کر ملہار گاتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے۔ یہ بات سنی سنائی ہے، اور ذکر کرنے والا جس کا ذکر کرتا ہو اس کی یاد میں گم ہو کر ذکر کرتا ہے تو رحمت برسنے لگتی ہے۔ یہ بات دیکھی ہوئی ہے۔ دنیا دار دین دار کا دوست نہیں ہو سکتا، مگر دنیاوی اغراض کے لیے اس کی دوستی پہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی برف کی طرح ہے، چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہے، ادھر دھوپ چمکی، ادھر یہ پگھلی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو،
راحت اور آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے دل نہ ہو، جب تک مسلمان مائیں بچے جنتی رہیں گی، صلاح الدین کے پھر سے آنے کی امید ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے، کافی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب میں ہوتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا ہونا ہی میرے من کی بربادی کی وجہ ہے۔ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ملا نہ پیر نہ صوفی نہ فقیر، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، لوگ ہی لوگوں کو کہنے اور کرنے پر مجبور کیا کرتے ہیں۔ سوچ کر بولا کرو، سوچ کر لکھا کرو، مٹی کو مٹی اور سونے کو سونا کہا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی کے بال تک، تیرے جسم کا ہر حصہ ایک ضروری حصہ ہے۔ بعض بول بندے کے نہیں اللہ کے ہوتے ہیں، اور حق ہی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جسم کا حسین ترین حصہ آنکھ ہے، سب سے پہلے پانی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اے فضل سے بے خبر انسان فضل مانگ، فضل کے ہمراہ ہر چیز ہوتی ہے، اور ہر ہیلہ اور وسیلہ فضل ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ لوگوں اللہ کی طرف لوٹ چلو، لوگوں یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی پھر کبھی لوٹ کر آنا ہے۔ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے رہو۔ ہم مذہب کے لیے جھگڑتے ہیں، مذہب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرتے کسی بھی قسم کی کوئی بے لذتی اور ناپسندیدگی کبھی پیدا نہ ہوتی، محبت کا دور دورہ ہوتا۔ جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے، تو پورا مومن نہیں بن سکتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے کسی بھائی کو کافر کہنا کسی بھی طرح کسی کو روا نہیں۔ ہم نے کسی کافر کو تو کیا مسلمان بنانا تھا، مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر رول رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جو بھی جماعت اللہ کے دین یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتی ہے، دعوت کی تمام ادائیں سمٹ کر اس پر چھا جاتی ہیں، اور ہم سب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، کسی اور کام کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ جس بھی قوم نے ترقی کی متحد ہو کر کی، قومی اتحاد ہی کی بدولت کی۔ فرقہ قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پرندوں کی دنیا میں کوا گندگی خور اور ناپاک پرندہ ہے، لیکن اپنی قوم کے اتحاد کا علمبردار ہے۔ ذرا سی آواز لگاتا ہے تو ارد گرد کے تمام کوے آن کی آن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فضول اور لغو چیزوں سے بچنا عین حکمت ہے، اور باتیں اکثر لغو اور فضول ہوتی ہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے، جس ہجرت میں سکون نہیں گویا وہ نامکمل ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، عقل مند اور ذہین اور فطین لوگوں کو دیکھا ہے کہ معاشرے اور خاندان کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس ڈگر پر ماحول نے ان کو ڈال دیا ہے اسی پر چلے جا رہے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو بھی گمراہی کا اہم سبب بتاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ نیک کاموں کی کمائی برے کاموں نے ہی کھائی ہے، یا کھلے لفظوں میں کہیں کہ رات دن کی کمائی جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد ہی نے کھائی ہے۔
مت بھول کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کی یہ انگلیاں کوئی حرکت نہ کر سکیں گی۔ اس وقت کو غنیمت جان اور ان سے وہ کام لے جو تیری قبر میں تیرے کام آئیں، اور وہ کام لے جس سے کہ ملت کو یعنی امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔ تیری نقل و حرکت ناپسند ہے، نامعقول اور نامقبول ہے۔ افسوس کی بات ہے، باز آ جا، آج بدل ابھی بدل، یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ ماضی گزر چکا، جیسے بھی گزرا گزر چکا۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی کسی کو خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، کچھ خبر نہیں۔ ماضی کی پرواہ مت کر اور حال کو ضائع مت کر۔ اپنے دل کو اس بات پر تکلیف نہ دو کہ لوگ تمہاری نیکی اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تیز ترین آنکھیں وہ ہیں جو نیکی اور اچھائی میں کھلی ہوں۔ زیادہ سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت سنے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ محفوظ ترین اور سالم ترین دل وہ ہے جو شبہ اور شک سے پاک ہو۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ موت کو اور قبر سے اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ مومن کے لیے یہ بات کتنی بری ہے کہ جہنم میں جلنے کے بعد جنت میں داخل ہو۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے برے کام کی وجہ سے اور اپنی بری سوچ کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ ان لوگوں کے شمار میں داخل نہ ہو جو بغیر عمل کے آخرت کے امیدوار ہیں اور دنیا کی لمبی امیدوں کی وجہ سے توبہ میں آج کل ہی کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے حق میں منہ سے تو زاہدوں کی باتیں بناتے ہیں اور اس کے کام میں لالچیوں کی طرح جان کھپاتے ہیں۔ دیکھو، وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ۔ جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہٹ دھرمی سے کام نہ لو۔ جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو۔ غرض یہ کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑا کرنے سے بچو ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور صحبت نحوست ہے۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے۔ نصیحت کی کڑواہٹ دھوکے کی مٹھاس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہت سی نیتیں ایسی ہیں جو عمل سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرو، خواہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو، اور اپنے دشمن کو برا نہ کہو، خواہ اس نے تمہیں برا ہی کہا ہو۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی رہنے والی یعنی آخرت سے کیوں بدلتے، اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیچ ڈالتے؟ انسان کے اچھا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر دین اور دنیا کے معاملات میں بھروسہ کیا جائے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر کی جائے۔ دنیا خواہشوں میں لپٹی ہوئی ہے اور موجودہ لذت کے ذریعے پسندیدہ بنا دی گئی ہے اور دھوکے سے آراستہ کی گئی ہے اور امیدوں سے سنواری گئی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف راغب ہوگے تو عمدہ فائدہ پاؤ گے اور نجات پا جاؤ گے، اور اگر دنیا کی طرف رغبت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہیں تو
وہ دوسرے کا راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ اللہ نے دنیا کو مصیبتوں اور بلاؤں کا گھر اور آخرت کو نتیجے کا گھر قرار دیا ہے، اور دنیا کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی بلاؤں کا سبب قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بدزبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، یقیناً وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پوچھا گیا، وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا، ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معذرت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امید نہ رکھنا مکمل خیر ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے علم کو زندہ کیا، اور علم کو زندہ کرنے والا وہ ہے جو دینداروں اور پرہیزگاروں کے ساتھ علمی گفتگو کرتا ہے۔ جسم کی غذا کھانا کھانا ہے، اور روح کی غذا کھانا کھلانا۔ جو تم خود کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کر، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا، وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ اے عبادت کے طلبگار، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو تم زندہ رہو، اور جب وہ کہے کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ خوشامد سننے کی طلب رکھنے والا مریض ہے، اور اس کی خوشامد کرنے والا اس کے مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ زندگی میں ایک قاعدہ بنا لے، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً اس کی جہالت کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دیوار آ کر کھڑی ہوگی وہاں سے راستہ ملے گا۔ کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو۔ نگاہ میں ناپاک، ناروا اور نامحرم مناظر ہو تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟ جنس پرستی کے بھوکے شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی مخصوص ہے۔ جس نعمت کا شکر ادا نہ ہو وہ ایسے گناہ کی طرح ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ کم رزق کو تھوڑا نہ سمجھو، ورنہ زیادہ رزق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مومن کی خوشی اور اس کا سکون اپنے رب کی اطاعت میں، اور اس کا حزن یعنی غم گناہ کرنے پر ہوتا ہے۔
صابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا نہایت فائدہ مند روزہ ہے۔ جس کے پاس سخاوت اور حیا نہیں ہے، اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ ہم نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے اور اس کی شہرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہی بنیادی خامی ہے۔ اگر زمانہ تاریک ہے تو جگنو کو خوش ہونا چاہیے۔ جھوٹے ماحول میں سچا آدمی تکلیف میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں تکلیف ہی اس کی داد ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ شامل کیا تو یہ انا کا نذرانہ بن کر رہ جاتا ہے، اور یوں یہ بد نصیبی بن کر رہ جاتا ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں باطن کی پہچان نہیں آتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور فنا کے دیس کی باتیں ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں، نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے بڑی ویرانیاں چھوڑی ہیں۔ کوشش کو اگر ہاتھی سمجھ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسروں پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہزاروں دل غم سے مر جاتے ہیں، لیکن یہ کافر نفس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مرتا۔ حکمت اور حکومت چنے ہوئے بندوں کی بھلائی کے لیے عطا کی جاتی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کمی مت نکالو، چیزوں کو رد مت کرو، ہر چیز کمال حکمت سے بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں۔ کام کرو نہ کرو، خدمت کرو یا نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو۔ ایک لمحے کی نفرت 100 سالہ جد و جہد پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے سے امید رکھنے والوں کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں۔ حسد کرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہونا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اللہ کے دوستوں پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے ٹھنڈے باغ کی ہوا تمہیں خوشگوار محسوس ہوتی ہے۔ کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے؟ جانے والوں کے لیے دعا کیا کرو اور انہیں بھول نہ جایا کرو۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ جانے والے ایسا غم دے جاتے ہیں کہ زندہ رہنے والے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش اب ہوئی ہے وہ پیدائش کے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ ہر لمحہ دوسرے لمحات کو راستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ شوق وہ ہوتا ہے جو اپنے راستے میں مجبوری کو نہ آنے دے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے
اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل مشترک یعنی ایک جیسا ہے وہ فطرت ہے۔ دامن اعمال اگر خالی ہو تو دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، ضمیر کی آواز ہے۔ انہی چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ رہتا ہے۔ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے دن کٹ جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر ادا کر لو۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ اللہ کی رضا پا گیا۔ جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے، بلکہ جب دعا کی تو زمانے بدل گئے۔ وہ آدمی جو اللہ کے راستے پر چلنے کا شوق عطا فرمائے وہ تو ادھر ہی سے ہے، اور جو اس کے راستے پر چلنے والے مسافروں کو پریشان اور مایوس کر دے وہ نہ جانے کدھر سے ہیں۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل کیسا بھی دکھا ہو بد دعا نہیں دیتے۔ آزاد اور مثبت سوچ رکھنے والے انسان کبھی بھی کسی کے رویوں کے غلام نہیں ہوتے۔ ہمیں سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ماننے کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرنے کی جرت کرے جو وہ واقعی میں ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے، نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ سچ پوچھیں تو انسان سے فرشتے بھی مقابلہ کریں۔ انسان اگر صرف انسان ہو جائے، دل کی نرمی، روح کی بیداری اور خدا کی پہچان حق کی نشانی ہے۔ احساس اور انسانیت نہ رہے تو معاشرہ زندہ لاشوں کا قبرستان لگتا ہے۔ دوسروں کی جہالت پر مسکرانا بھی جہالت ہے۔ معاشرتی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اخلاقی برائیوں کو عبادتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی عبادت کا اثر عبادت گاہ سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو سمجھ جائیں آپ کی عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ ہم خود ہی کرتے رہتے ہیں فتنوں کی پرورش، آتی نہیں ہے کوئی مصیبت ہم پہ ناگہاں۔ جانور جتنا بھوکا ہوتا ہے اتنا بے قابو ہوتا جاتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھرتا ہے یہ اتنا اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت ترین مخلوق ہیں۔ انسان مشکلات سے لڑ کر بچ جاتا ہے، لیکن آخر میں موت کی مشکل اسے پکڑ ہی لیتی ہے۔ محبت ایسے لوگوں کو نہیں ملا کرتی جن کو اکیلا رہ جانے کا خوف ہو۔ ایسے لوگوں کو صرف غلط ہم سفر ملتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بےتابی ان کے پاس ایسے ہی لوگ کھینچ کر لے آتی ہیں جو انہی کی طرح بےتاب ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے، کسی مقصد کو چھپائے ہوئے، پھر چاہے وہ سحر عشق کریں یا دولت کے لالچی ہوں۔
ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے کھنڈروں میں عمارتوں کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے ڈالتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر ہو۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ جب اللہ حواس ظاہری کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ جس شخص کا اصل گندا اور ناپاک ہوتا ہے اس کی ملاقات سے برے نتیجے پیدا ہوتے ہیں، اور جس شخص کا اصل شریف اور پاک ہوتا ہے اس کی ملاقات سے اچھے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور کوئی اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔